میں خانہ وحدت کے ساقی کر بند نہ باب الا اللہ، پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم ایک جام شراب الا اللہ۔ غشتور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ۔ محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں، مخمور نگاہیں کہتی ہیں، بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ ARYQ TV پر ملاحظہ کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے میرج اپیل 2023 ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن۔ اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، آپ تمام ناظرین کے علم میں ہیں کہ گاہے بگاہے انسانیت کو جس چیز کی ضرورت پڑے، انسانیت جس شعبے میں تکلیف میں نظر آئے، پریشانی میں نظر آئے، زبوں حال نظر آئے، وہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پہلے دن سے انسانیت کے خدمت کے جذبے سے سرشار، اللہ کی توفیق سے آپ مخیر حضرات کے تعاون سے یہ کوشش کرتا رہا کہ ان کی داد رسی کی جا سکے، زخموں پر لوگوں کے مرہم رکھا جا سکے، ان کی پریشانیوں کو دور کر کے اداس چہروں پر کہیں سے مسکراہٹ بکھیری جا سکے، اور جو تاریک دل ہیں ان میں امید کی شمع روشن کی جا سکے۔ ان کو روشن کرنے کے لیے ہم اکیلے کافی نہیں ہیں، اللہ کی کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق، اس کے بعد آپ مخیر حضرات کا ہمارے ساتھ تعاون، اور ہم پر جو آپ کا اعتماد ہے الحمدللہ ڈے 1 سے، اس کے بعد یقیناً خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم یہ کاوش رہی پہلے دن سے الحمدللہ، ہم سب نے مل کے، یہ تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، تمام کنٹریبیوٹرز ہیں، جس نے اجتماعی طور پر الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے جہاں تک ممکن ہو سکا، وہ چاہے سیلابی کیفیت ہو، چاہے کہیں زلزلہ آیا ہو، کہیں پر پانی میسر نہ ہو، کہیں پر لوگ کئی دن سے بھوکے پیاسے ہوں، آپ دیکھیں کسی بھی قسم کی کشمکش میں ہم نے یہ کوشش کی مل کر اللہ کے کرم سے کہ ہم اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کا سہارا بن سکیں، گرتے ہوئے کو سہارا دے سکیں، جو اپنی زندگی کی امید بھی کھونے جا رہا ہے اس کو ہم زندگی کی امید دے سکیں۔ بس اللہ کی توفیق سے، اللہ کی ہی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے الحمدللہ جو بھی یہ سامان ہوا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان تمام شعبہ جات میں، چاہے وہ لوگوں کی بھوک کا معاملہ ہو، ان کے افلاس کا معاملہ ہو، غربت کا معاملہ ہو، وہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی آفات و بلیات ہیں، سیلاب ہے یا زلزلہ ہے یا دیگر آپ سمجھ لیں ایسی آفات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسانیت مشکل میں ہے، تو چاہے وہ مذہبی آپ سمجھ لیں کہ کیفیت ہو، یا پھر اس کے علاوہ زبان ہو، اس کے علاوہ نسل ہو، رنگ ہو، مطلب ان تمام چیزوں سے، ان تمام امتیازات سے صرف نظر کرتے ہوئے قطع نظر فوکس کیا گیا کہ اللہ کی مخلوق کے کام آیا جائے، کیونکہ یہ مخلوق جو ہمیں علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کنبے کے ساتھ جو بھی اچھا کرے گا یقیناً اس کے ساتھ اچھا ہوگا، جو لوگوں کے کام آنے میں لگ جائے گا، جو زمین والوں کے لیے آسانیاں کرنا شروع کر دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پھر آسانیوں کا سامان کیا کرتا ہے۔ اور ایک اور شعبہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے، ایک بہت نیک کام ہے، ایک ایسا کام ہے جو کسی بھی سماج کی، کسی بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کے جو ذرائع ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم ذریعہ ہے، وہ تمام تقاضے جو کسی بھی معاشرے کو صاف ستھرا معاشرہ بناتے ہیں، جس میں اخلاقی برائیاں نہیں ہوتی اور کئی دیگر قسم کی برائیاں نہیں ہوتی، وہاں پر ایک ایسا شعبہ کہ جو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے وہ شعبہ نکاح، شعبہ شادی خانہ آبادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور کسی بھی معاشرے کی فلاح کے لیے، کسی بھی معاشرے کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنے کے لیے، ایک خوبصورت خاندانی نظام کے قیام کے لیے یہ شادی خانہ آبادی، یہ نکاح، یہ بہت اہم چیز ہے اور اسلام میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کوئی غریب والد کھڑا ہوتا ہے، کوئی غریب والدین کھڑے ہوتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے خود ساختہ
جو رسوم اپنے معاشرے میں داخل کر لیں اور خرافات شامل کر لیں، نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غریب باپ کھڑا ہوتا ہے اپنی بچی کی شادی کے لیے تو اس کے پاس وہ تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے نہ ہی مالی آپ سمجھ لیں کہ اس کی حیثیت ہوتی ہے، نہ اس کے پاس اتنے اسباب ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اختیار کرتا ہوا اپنی بچی کی عزت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، جس طرح میں اور آپ اپنی بہن بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں وہ باپ کر سکے۔ اس کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور آج کل جو ایک سلوگن ہے، دیگر ہمارے گزشتہ جو ٹرانسمیشنز تھیں شادی اپیل کے حوالے سے، آپ نے اس میں ملاحظہ کیا کہ ہمارے مفتیان کرام میں اس حوالے سے بھی، اس جہد سے بھی ہماری رہنمائی کی کہ آج کل یہ جو سلوگن ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ مطلب کتنی ہی بچیاں ان کی عمر شادی کی نکل چکی ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے یہ ہمیں کہاں سے کہاں اٹھا کر لے آیا۔ اور دوسری بات کہ ایسی چیزیں جو اسلام کی تعلیمات میں ہمیں دور دور تک نہیں ملتی، اس کو ہم نے اس انداز سے اپنے معاشرے میں رائج اور قائم کر لیا کہ جیسے کہ معاذ اللہ وہ فرض ہوں، اس کے ادا کیے بغیر آپ اپنی بچی بہن کی بیٹی کی شادی شاید نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے اپنے پاؤں پر اس معاشرے نے خود کلہاڑی ماری، اور تھوڑا سا قصور معذرت کے ساتھ اس ایلیٹ طبقے کا بھی ہے کہ جس نے شادی کے مواقعوں پر اس طرح کی فارمیلٹیز کی، اس طرح کی ارینجمنٹس کیے کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ سمجھ لیں معاشرے پر کوئی بھی عمل ہو، ایکٹیویٹی ہو، اس کا اثر پہنچتا ہے۔ تو وہ جو غریب گھر تھے، مڈل کلاس تھے، ان تک بھی یہ اثر پہنچا کہ بھائی شادی تو بہت بڑے کسی بینکوٹ میں ہونی چاہیے، شادی میں تو کم سے کم 3 سے 4 کھانے نہ ہوں تو ہماری عزت کیسے رہے گی۔ وہی بات کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر ہم نے ایک کھانا رکھ دیا، تو کہیں نہ کہیں جا کر غریب اتنا بیچارہ متاثر ہوا اس عمل سے، ان خرافات کے شامل ہونے سے، ان غیر ضروری رسومات کے شامل ہونے سے، کہ آج ایک غریب بیچارہ باپ جو ہے نا شادی بچی کی کرنا اس کے لیے خواب بن گیا۔ لیکن ہمیں مل کر ان تمام غریب جو والدین ہیں ان کے ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، اور شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جس طرح ہر شعبے میں الحمدللہ آگے بڑھ کر اللہ کے کرم سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اقدامات کیے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک آج پھر ایک بار آپ کو آواز دے رہے ہیں، صدا لگا رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں آپ سے کہ آئیں مل کر ان غریب بچیوں کی، جن میں بہت ساری بچیاں تو ایسی ہیں جو یتیم ہیں، یعنی کہ سر پر باپ کا سایہ تک نہیں ہے، کوئی سر پر دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے، آئیں مل کر محبت کے ساتھ اس کو اپنی بہن، اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے اس کے سر پر ہم دست شفقت رکھیں۔ آئیں ہم ان بہت ساری بہنوں کی، بچیوں کی شادی کرانے میں معاون ثابت ہوں کہ جن کے والدین اپنی آنکھوں میں یہ امید لیے بیٹھے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسے انتظامات ہوں کہ کم سے کم ہم بھی عزت کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ اپنی بچی کو اپنے گھر رخصت کریں۔ آئے ہم ان کا ساتھ دیں، ان کا ہاتھ بٹائیں اور ان بہن بیٹیوں کو ان کا گھر کا کریں۔ ایک تو دیکھیں ہمیں بہت ساری ظاہر سی باتیں بشارتیں ملتی ہیں جب ہم علماء کرام سے بات کرتے ہیں، اور گزشتہ پروگرامز میں آپ نے ملاحظہ بھی کیا، لیکن خاص طور پر پتہ نہیں کیوں میرے دل سے یہ آواز آتی ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے جب دوسروں کی بہن بیٹیوں کے آپ کام آنے لگیں گے، ان کے لیے شادی کا اہتمام کریں گے، تو ایک تو مالی فائدہ تو ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں دنیا میں آخرت میں یہ بھلائیاں اور کامیابیاں، کامرانیاں ملیں گی۔ لیکن وہیں ایک اور بات کہ دیکھیں امیر ترین لوگ ہیں، بیٹیوں کی شادی کر دی، بہت زیادہ پریشان ہیں گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے، شوہر جو ہے نا بیٹی کو یا بہن کو صحیح نہیں ملا، تو ایسے ہمارے معاشرے میں مسائل مطلب آپ سمجھ لیں بھرے پڑے، تو ان کا سد باب کرنے کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دوسروں کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، جو غریب بچیاں ہیں ہماری، ان کی شادیاں کرانے میں، ان کو خوشیاں بانٹنے میں لگ جائیں گے، آپ کی بہن بیٹیوں کو خوشیاں بانٹنے والا وہ آسمان والا کافی ہے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، اس کی برکتیں آپ دیکھیں، آپ کی بہنوں کو، بیٹیوں کو کس انداز سے ملتی ہیں۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ یار میں دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو اپنا سمجھ کے اللہ کے کرم سے اس کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں، ان کے اداس چہروں پر میں خوشیاں لانے کا سبب بن رہا ہوں اللہ کے کرم سے، تو انشاءاللہ اس کے عوض میری بیٹیاں انشاءاللہ عیش کریں گی، اللہ ان کو بہت نوازے گا، ان کو ہر قسم کی جو ہے نا وافات و بلیات سے اور ہر قسم کی گھریلو ناچاکیوں سے، ہر قسم کی تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ تو یہ اتنا آسان فارمولہ ہے، میں سمجھتا ہوں جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے، اور کئی حدیثیں ایسی ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے کام آنے والا ہے۔ پھر پلس کتنی بڑی موٹیویشن ہے، جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پر رحم نہیں کرتا۔
اس کا دیکھیں مطلب اس کا دوسرا پہلو کیا ہوا، یہ ہوا کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے. تو اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں آپ تمام ناظرین سے کہ ہم زمین والوں کے کام آنے والے بن جائیں، آسمان والا ہمارے کاموں کو خود ہی آسان کر دے گا. تو بس دل میں یہ خواہش لیے کہ کاش ہم آج کی بھی اس ٹرانسمیشن سے اتنے روپے اکٹھے کر لیں اور اتنے اسباب ہمارے پاس میسر ہوں کہ ہم انشاءاللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں بچیوں کو ان کے گھر کا کریں. ہم بھی ان کو اپنی بہن بیٹیاں سمجھ کر عزت کے ساتھ ان کے گھر رخصت کریں. بس اسی لیے ایوان سجا ہے اور اسی لیے ARYQ TV کے پلیٹ فارم پہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت آپ کو آواز دی جا رہی ہے. میریج اپیل 2023 ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. اور میں اس سے پہلے کہ مہمانوں کے تعارف کی طرف بڑھوں، آسان سی بات جو آپ تک پہنچانی ہے. دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ میں سے جو بہن بھائی اس وقت دنیا کے کسی کونے سے بیٹھ کر مجھے سن رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کار خیر میں حصہ لیں، اس گریٹ کاز کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ 1.5 لاکھ روپے کے بس ایک غریب بچی کی، یتیم بچی کی شادی کرا سکتے ہیں. مہنگائی کے اس دور میں مجھے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بخوبی واقف ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے آج کے اس دور میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی 1.5 لاکھ روپے سے ایک شادی نہیں کرانا چاہتا یا اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے. آسان کر دیا آپ کے لیے. 3 سمجھنے کے کیٹیگریز بنائی ہیں. اس 1.5 لاکھ کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. فرنیچر قیمت میں 50,000 روپے. اگر آپ صرف فرنیچر دینا چاہتے ہیں تو آپ 50,000 کے عوض کسی بھی یتیم بچی کو یا غریب بچی کو آپ فرنیچر دے سکتے ہیں اس کی شادی پہ. اسی طرح جو ہاؤس ہولڈس ہوتے ہیں، گھر کی بنیادی جو اشیاء ہوتی ہیں جن کے استعمال کیے بغیر یا جن کی موجودگی کے بغیر انسان زندگی گزارنا اس کے لیے انتہائی محال ہوتا ہے، جو بیسک ہاؤس ہولڈس ہیں ان کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں کسی بھی یتیم بچی کی یا پھر غریب بچی کی، تو آپ اس کی شادی کے لیے 50,000 روپے ہاؤس ہولڈس کے عوض بھی دے سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھانا جو آپ سمجھ لیں کہ بنیادی چیز ہے کہ ایک تقریب ایک بار دعوت تو ہر گھر میں ہوگی جہاں سے بچی کو باقاعدہ رخصت کیا جائے گا، اور یہ اجتماعی ایک ماحول ہوتا ہے جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو یہ شادی کرتا ہے تو جو وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سب شرکت کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہ آپ سمجھ لیں کھانے کا پورا ارینجمنٹ، اس کے عوض آپ چاہیں تو 50,000 روپے دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کو کیٹیگرائز کر کے بھی بتا دیا ہے کہ 50,000 کے یہ 3 کیٹیگریز ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مکمل شادی آپ کی طرف سے غریب بچی کی جائے، ایک یتیم بچی کی، تو 1.5 لاکھ روپے کے عوض یہ ممکن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر سے دیکھنے والے ہمارے وہ ناظرین، وہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت و دولت ہیں، اللہ نے ان کو جو نوازا ہے وہ ان کی ضرورت سے سوا ہے. تو جس طرح دیگر شعبہ جات میں آپ ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ ہم اسی امید کے ساتھ آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ اس کار خیر کے لیے بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور ان یتیم بچیوں، غریب بچیوں کے سر پر دستے شفقت رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں. میں انشاءاللہ تعالی گاہے بگاہے ان سے یہ سوالات بھی شامل کروں گا کہ جو شادی ہے ہمارے معاشرے میں اس کی اہمیت ہمیں قرآن و حدیث سے کیا ملتی ہے اور کس قدر ضروری ہے کسی بھی معاشرے میں نکاح کا نفاذ یا شادی خانہ آبادی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے خرافات خود ساختہ شامل کر لی ہیں اپنے معاشرے میں جس سے ایک غریب کو شادی کرنے میں کئی مشکلات کا سامنا ہے، تو اس کا سد باب کس طرح کیا جا سکے. کوئی اگر کسی یتیم بچی کی، غریب بچی کی شادی کراتا ہے اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، اور کوئی کر سکتا ہے کسی کار خیر میں حصہ لے سکتا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس اور اس کے سامنے ایک اپرچونٹی، ایک موقع بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ قدم نہ بڑھائے مدد کے لیے، اس کے لیے کیا وعید ہے، کس طرح کی قرآن و حدیث نے اس کو آخرت کے لیے وعیدیں سنائی ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ مختلف حوالوں سے معاشرتی کئی پہلو ہیں، اس پہ آپ جس جہت سے ہم بات کریں وہ کم ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی محمد اطہر میاں صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت صحیح ہے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ. آپ کو ایک بار پھر زحمت دے رہے ہیں مفتی صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب پمپس لگانے تھے، ہم نے واٹر پمپس، جب آپ کو انشاءاللہ ہینڈ پمپس آپ کو مدعو کیا، آپ نے بہت ہمیشہ موٹیویشنل گفتگو کی. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کو ہم نے ماشاءاللہ رمضان کے حوالے سے، عید کے حوالے سے، بقر عید میں جو ہماری اجتماعی قربانی ہوتی ہے، جس حوالے سے آپ کو مدعو کیا، الحمدللہ آپ نے بہترین گفتگو کی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اور ناظرین، ہم ان صاحبان کو، اور ہمارے ساتھ رانا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. جزاک اللہ، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. مجھے آپ کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا کہ آج انشاءاللہ بڑا محظوظ ہوں گے ہمارے ناظرین. اور وجہ اس کی یہ ناظرین کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہیں.
جب یہ گفتگو کرتے ہیں نا تو آپ تک الفاظ نہیں بلکہ جذبات پہنچتے ہیں. جب انسان اپنی آنکھوں سے ان اداس چہروں کو دیکھ اس نے رکھا ہوتا ہے کہ جو تکلیف میں مبتلا ہے, جو پریشانی میں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں گراؤنڈ پر رہ کر انہوں نے براہ راست ان اداس چہروں کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کیا ہے. تو جب یہ گفتگو کرتے ہیں نا تو دل پر اثر جو ہے نا پہنچتا ہے. وہ اقبال نے خوب کہا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. مسند حسان پر ایک اور خوبصورت ثنا خواں جس کی خوبصورت آواز سے آج انشاءاللہ یہ ایوان گونجے گا, محمد زین ہاشمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بھی خیر مقدم ہے, اور میں چاہتا ہوں آپ دونوں حضرات کی اجازت سے کہ باقاعدہ حمد باری تعالیٰ سے ہم آغاز کریں. تو مائک لے لیں زین آپ, ماشاءاللہ, بسم اللہ. اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ. عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو, اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, آسماں جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا, جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو, اللہ 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 اللہ. طائران جینا میں تیری گفتگو, گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. کوئی کہتا ہے حق, کوئی کہتا ہے ہو, کوئی کہتا ہے حق, کوئی کہتا ہے ہو, اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ 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 اللہ. خواب نوری میں آئے جو نور خدا, بقعائے نور ہو اپنا ظلمت قدا, جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا, جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا. نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو, اللہ اللہ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ازل سے کوئی نظام سارا چلا رہا ہے وہی خدا ہے, نبی کا صدقہ جو ہر کسی کو کھلا رہا ہے وہی خدا ہے, اور ستاروں سے پر فلک یہ چادر اسی مصور کا ہے کرشمہ, جو چاند سورج کو آسماں پر سجا رہا ہے وہی خدا ہے پیار کتنا نبی سے رب کو, بنایا ہے کیا کسی کو ایسا, جو لا مقام پر بھی مصطفیٰ کو بلا رہا ہے وہی خدا ہے. ازل سے کوئی نظام سارا چلا رہا ہے وہی خدا ہے, نبی کا صدقہ جو ہر کسی کو کھلا رہا ہے وہی خدا ہے. محمد زین ہاشمانی حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا آپ نے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور انشاءاللہ اب سے کچھ دیر بعد بارگاہ
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں انشاءاللہ گلائے عقیدت بھی پیش کریں گے۔ مفتی محمد اطہر میاں صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں، اور رانا اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آن ایئر آپ سے سر معذرت کرتا ہوں، میں نے پورا نام آپ کا نہیں لیا، تو اس کے لیے معذرت، آپ بڑے ہیں ہمارے اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پورا نام لیا جائے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ دین اسلام ظاہر سی بات ہے جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ انسان کی فلاح کی، انسان کی کامیابی کی، ان جنرل یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی معاشرے کی کامیابی، کامرانی اور فلاح کی ضامن ہوتی ہے، ایسا ہی ہے سر؟ تو نکاح کا جو نفاذ قرآن و سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کے بزرگان دین اور پھر آج معاشرے تک، یہ جو نکاح کو نافذ کیا جاتا ہے کسی بھی معاشرے میں، تو یہ کس انداز سے معاشرے کی فلاح اور کامیابی کی ضامن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فانکحوا ما طاب لکم من النساء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سمیر بھائی، یقیناً KGN کا یہ جو سلسلہ ہے کہ وہ بچیاں جن کے نکاح کے لیے بہت ساری دنیاوی طور پر رکاوٹیں، یہ جملہ اس لیے کہوں گا کیونکہ دینی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن دنیاوی طور پہ بہت ساری رکاوٹیں شامل ہو جاتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا ایک عظیم طریقہ ہے۔ آپ نے یقیناً جو بات کہی تو اس میں علماء نے لکھا، دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے جب شروع ہوا تو دو چیزیں آج تک چلتی بھی آ رہی ہیں اور تا قیامت تک چلیں گی۔ پہلی چیز توحید باری تعالیٰ، ٹھیک، انبیاء نے اسی کا درس دیا، نقطہ آغاز، تبلیغ آغاز یہی ہوا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جاتی، اس میں کوئی رد و بدل ڈے ون سے لے کے آج تک اور قیامت تک یہ رہے گا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا جو عمل تمام انبیاء میں مشترک رہا اور اسی عمل کو پروموٹ کیا گیا، اسی کو تبلیغ کی گئی، اسی کو لوگوں تک پہنچایا گیا، یہاں تک خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو سلسلہ پہنچا وہ نکاح کا ہے۔ ٹھیک، ہر نبی نے نکاح کیا، اور نکاح کے جیسے کہ آدم علیہ السلام نے جب نکاح کا معاملہ آیا تو مہر ادا کرنے کی بات آئی، تو اللہ نے فرمایا آدم مہر یہ ہے کہ تو میرے آقا، میرے نبی پر درود و سلام پیش کر دے، یہ تیرا مہر ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ نکاح بہت اہمیت کا حامل ہے، انسانیت کی ارتقاء اور نسل کی بقا صرف نکاح کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کا ایک عظیم طریقہ وہ نکاح ہے۔ آج دنیا بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو گئی ہے، اس کی ایک اہم وجہ وہ نکاح کو چھوڑ دینا ہے۔ خاندانی نظام دھرم برم کا ہونا وجہ نکاح کو چھوڑ دینا، جس کی وجہ سے آج لوگ پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں نکاح کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو۔ اگر استطاعت رکھتے ہو، یہاں پر علماء نے لکھا دونوں استطاعت مرادیں، ایک مالی طور پر بھی اور ایک جسمانی طور پر بھی۔ اگر وہ مالی طور پر طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے، ایک کرے، ایک سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ جسمانی طاقت بھی رکھتا ہے تو وہ ایک اور ایک سے زیادہ بھی کرے۔ ٹھیک ہے، ویسے دونوں کے لیے معذرت کے ساتھ دونوں کے لیے جسمانی اور مالی طاقت ہونا بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں خاص طور پر اس پر ضرور ہونا چاہیے۔ اگر بالفرض کوئی شخص نکاح کرنے کے قابل نہ ہو اور وہ نکاح کر جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے، یہ تو ظلم کیا نا آپ نے۔ ہاں، ظلم بھی کیا، پریشانی خود بھی مول لی اور دوسرے کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم کہ نکاح کرو نوجوانوں اگر تم استطاعت رکھ سکتے ہو، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا کریں؟ کہا روزے رکھو، کیونکہ یہ انسان کو شہوت سے کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے انسان کے اندر ایک فطرت رکھی ہے، شہوت، نفسانی خواہشات، یہ اللہ نے رکھی ہے انسان کے دل۔ یہ ہماری خود ساختہ نہیں ہے، تو قدرت نے اللہ نے رکھی ہے۔ ایک جانور میں بھی رکھی ہے، ایک انسان میں بھی رکھی ہے۔ جانور بھی اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے جو فطری خواہش ہے، جو کھانا ہے پینا ہے اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ انسان بھی اپنی ساری خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے پابندی لگائی ہے۔ اور پابندی کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ
فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی غلامی کو اختیار کر لو، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ محبت کیوں کرے گا؟ کیونکہ آپ نے اپنا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب کی اتباع میں کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ تاریخ گواہ ہے، ایسی شخصیت آج تک کائنات میں موجود نہیں ہے کہ جس نے ایک بہترین باپ، ایک بہترین مصلح، ایک بہترین تاجر، ایک بہترین مبلغ، ایک بہترین قائد، ایک بہترین سپہ سالار بن کر دکھایا، ایک بہترین قاضی، ایک بہترین حاکم۔ بس جتنے بھی الفاظ آپ استعمال کریں، دنیا کے جتنے بھی منصب ہیں، ان سارے منصبوں کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی ذات کو سمجھیں۔ سبحان اللہ، جس جہت سے، جس زاویے سے دیکھیں، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ تو ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، میں نے کہا کہیں نہ جائیں۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، عرض کی صحابہ نے کہ اے ام المؤمنین، رسول اللہ کا اخلاق کیا تھا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان کا کانا خلقہ قرآن، ان کا سارا عمل تو قرآن ہی ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر، قرآن ہی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ کی تعلیم بھی کیا ہے؟ نکاح کو عام کیا جائے۔ آج نکاح کرنا بہت دشوار ہو گیا۔ اس کی وجہ جو جملہ آپ نے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر پہلے بیٹی کی شادی پر کروڑوں روپے نہ خرچ کیے جائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر بڑی بیٹی کی شادی میں جہیز زیادہ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ جملہ انسان کو دوسری طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہمیں نکاح کو عام کرنا ہے، اور اصول بھی یہی ہے جو شریعت نے ہمیں بیان کیا ہے۔ نکاح کے لیے 2 گواہ، ایجاب و قبول۔ اگر نکاح ہی کرنا ہے تو یہ کافی ہے، لیکن ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اس شخص کو عزت نہیں دی جاتی جو اپنی بچی کو اس طرح بدعا کر دیتا ہے۔ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ چھپ کر نکاح کرا دیا، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو کوئی ایسا غلط کام ہو گیا ہوگا تو جب ہی انہوں نے یہ کام کر دیا۔ جبکہ مفتی صاحب ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ بس ایجاب و قبول، اور اس کے بعد جو ہے 2 گواہ موجود ہونا چاہیے، بس۔ اللہ، یہ ریکوائرمنٹ ہے صرف نکاح کی۔ یعنی آسان ترین بہت کام کو آسان، مشکل ترین بلکہ ناممکن کے قریب لے گا۔ اور یہ ناممکن ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج فحاشی جو بڑھی جا رہی ہے، ہاں، یہ بھی اس صحیح کی ہے، مسائل جو بڑھ لگے ہیں، لوگوں کی عزتیں جو پامال ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ نکاح کو عام نہیں کیا۔ بے برکتی بھی اسی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرو، نکاح حیا پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں حیا پیدا کرتا ہے، اور آج ہم بے حیائی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ نکاح کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یقیناً یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر کا ایک عظیم کام ہے کہ یہ نکاح کو عام کیا جا رہا ہے، اور اس سے آنے والی نسلیں ہماری، ان کی بقا اور ان کی ارتقاء ہونے کا باعث بنے گا۔ تو یقیناً ایک عظیم مشن ہے، اس مشن کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے۔ یقیناً ہمارے ناظرین بھی دیکھتے ہیں اور وہ ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ بے شک، کئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی ہم ان کے ساتھ ہیں، تو یہ ساتھ مزید اور بڑھانا ہے تاکہ برائی معاشرے سے ختم ہو جائے۔ تو اگر آپ اس میں تھوڑا سا بھی حصہ ڈالتے ہیں نا، تو آپ نے 50 ہزار کی جو بتائیں چیزیں، اگر وہ ایک 50,000 کا پیکج ہی لے لیتا ہے تو گویا کہ وہ ایک برائی روکنے میں ثواب کا کام کر رہا ہے۔ بے شک۔ اور مومن کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہاں، مومن کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف ترغیب دلائے۔ اگر وہ 50,000 یا 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، اور جس سے ایک بیٹی کی عزت بچ رہی ہے، اور اسے ایک عظیم گھر مل رہا ہے، اس کا شوہر مل رہا ہے، اسے ایک عزت گھر والا مل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے لیے فائدہ ہے، اور اس نے برائی سے روک لیا ہے، تو اس کو یہ 1.5 لاکھ روپے قیامت کے دن جو ثواب ملے گا، تو یقیناً وہ کہے گا کہ کاش میں ایک کی شادی نہ کراتا، میں کہتا کہ ساروں کی کرا دیتا، واہ واہ واہ، ساروں کی کرا دیتا۔ لیکن بس اللہ نے جس کو جتنا عطا کیا ہے تو تھوڑا تھوڑا ڈالیں، یقیناً قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تو آپ قطرہ بنیں، دریا اللہ بنا دے گا۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ قطرہ بنے یا آپ قطرے کے برابر حصہ ڈالیں, اس کو دریا بنانا یہ اللہ کا کام ہے. اور یہی اس بات کی طرف میں بھی ناظرین اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم جو یہاں پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں نا, ہمارا کام یہاں بیٹھ کے آپ کو کنونس کرنا نہیں ہے. مطلب وی آر ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو کنونس دا پیپل ٹو کم فارورڈ اینڈ اسٹارٹ ہیلپنگ دا ہیومینٹی. وی آر سٹنگ ہیئر جسٹ ٹو کنوے دس اپرچونٹی. ایک موقع ہے, سنہری موقع, کہ ایک کار خیر ہو رہا ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ چاہتا ہے کہ اس سب میں وہ تمام صاحبان ثروت و دولت مل کر اجتماعی طور پر حصہ ڈالیں کہ ہم سب مل کر دنیا اور آخرت کے لیے کچھ سامان کر سکیں. اور جیسے مفتی صاحب نے جو آخر میں بات کی نا, بڑی اہم ہے. دیکھیں, ہم تو اللہ سے یہ توقع کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بے حساب نواز دے. اللہ ہمیں دولت دینے پر آئے تو چھپر پھاڑ کے دے دے, ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہو. مطلب ہم اپنے لیے یہ معیار بنائے ہوئے ہیں. آپ ہر کوئی اپنے دل سے پوچھے, وہ محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے, بس وہ چاہتا ہے کہ اتنے اسباب ہوں کہ میرے پاس دولت کی فراوانی ہو. یہ ہم نے کرائیٹیریا اپنے لیے سیٹ کیا. لیکن جب اللہ کے ہی دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی ہی رضا کے لیے, اللہ کے ہی حکم کے مطابق اس کی مخلوق پر خرچ کرنے کی باری آئے, وہاں پر ہم پھر کس طرح سے کرائیٹیریا سیٹ کرتے ہیں. مطلب میں سب کی بات نہیں کر رہا, یہ دنیا چلی اسی لیے رہی ہے. دنیا میں آج بھی ایسے اچھے لوگ موجود ہیں. ہم نے ARYQ-TV کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر دیکھا ہے کہ کتنا درد دل رکھنے والے لوگ دنیا بھر میں, وہ خاص طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بہن اور بھائی, اللہ اکبر, جس کار خیر کے لیے ہم نے آواز دی, ایسے ایسے انداز سے لوگ آگے آتے ہیں کہ اس سے یقین ہو جاتا ہے یا اللہ, یہ دنیا چلی اسی لیے رہی ہے کہ آج بھی تیرے اتنے نیک بندے, اتنے نیک لوگ موجود ہیں. تو ایک آواز دی جاتی ہے کہ دیکھو غریب پریشان ہے, دیکھو اس کے چہرے پر اداسی ہے, اور وہ دوڑے چلے آتے ہیں. تو لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ناظرین معذرت کے ساتھ ایسا بھی ہے کہ جو اپنے لیے جب جمع کرنے کی بات ہو یا اللہ سے مانگنے کی بات ہو تو وہ چاہتا ہے بھائی ساری دولت مجھے مل جائے, لیکن جب خرچ کرنے کی باری آئے تو کنجوسی. بھائی وہاں ہم قرآن اور حدیث کی کتابیں کیوں بند کر دیتے ہیں؟ آپ کتنی موٹیویشن, کتنے ہمارے پروگرام سمجھ لیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. آپ نے ملاحظہ کی ہے گفتگو ناظرین, جو مفتیان کرام, علماء کرام ہماری ذہن سازی کرتے ہیں, ہمیں موٹیویشن دیتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں, اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے. ایک خرچ کر رہے ہیں, اگر اس کی رضا کے لیے ہے, خلوص نیت کے ساتھ ہے, یہ 10 کب بنے گا, یہ 70 کب بنے گا, یہ 700 کب بنے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو آج اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یار اللہ کی رضا کے لیے, جب اللہ کی مخلوق کی داد رسی کے لیے, ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے جب کچھ خرچ کیا ہے, اللہ نے خانہ اسباب سے ایسی مدد کی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. لوگوں کی اسٹوریز سنیں بیٹھ کر, بھری پڑی ہوئی ہیں کہانیاں لوگوں کی کہ ہم یہاں سے یہاں آ گئے. کیونکہ اگر 2 روٹی تھی نا تو بس اللہ نے یہ توفیق دے دی تھی کہ 1 روٹی کھاتے تھے, ایک کسی کو دے دیتے تھے. اللہ نے آج اب روٹیوں کے انبار لگا دیے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جا کے, سٹوریز بھری پڑی ہوئی ہیں. اور یہ سٹوریز اپنی آنکھوں سے براہ راست جو شخصیت رانا اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی یہ محبتیں لیں گے. سر, شادی جیسی ایک آسان ترین چیز, نکاح جیسا ایک خوبصورت اور آسان ترین کام اور مرحلہ, ہم نے اس کو مشکل ترین بنا دیا, اور بیچارے غریب باپ کے لیے تو تقریباً ناممکن بنا دیا. اس پر آپ کا کیا سر فیڈ بیک؟ اور دوسرا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو مفتی صاحب نے بات کی نا, لوگ کیا کہیں گے, یہ بھی ایک سر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج شادی جیسی چیز جو کہ ایک آسان ترین ہے, اس کو ہم نے مشکل ترین بنا دیا. کیا فرمائیے گا؟ بہت شکریہ اسماعیل بھائی. آج کے موضوع کے حساب سے مفتی صاحب نے اسلامی نقطہ نظر سے بہت اچھی گفتگو فرمائی. بے شک. آپ تو ماشاءاللہ پھر جب شروع ہوتے ہیں تو آپ کے محبت ہیں, آپ کے محبت ہیں. مجھے بھی موقع ملتا رہتا ہے اس طرح کے معاملات میں ہاتھ بٹانے کا. میرے کینیڈا میں بھی الحمدللہ 300 بچوں کی شادی کا ماشاءاللہ اہتمام ہے. میں نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ 300 بچوں کی شادی کرائی, اور آپ ہی کی طرح کا سارا جہیز وغیرہ سب کچھ دیا. سر یہ بھی آپ ہی کرا رہے ہیں, مطلب ہم کیا, ہم سب ایک ہیں الحمدللہ. خواجہ غریب نواز ٹرسٹ بہت مہربان, اس چھتری کے نیچے ہم سب ایک ہیں. سب ایک جیسے. جو نقطہ آپ نے اٹھایا اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے, اور درد بھری انداز میں گفتگو ہو سکتی ہے. جو معاشرہ جس طرح ہم چل پڑے, ہم سب کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. ہمارے جو احباب ہے نا, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, کسی کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. چاہے
ہم یہ کیوں نہیں کرتے, میں پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ بات کر کے گیا ہوں کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے, کیوں نہیں کرتے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے تو مجھے ایک بچہ یا ایک بیٹی کے ساتھ ملا کے شادی کر دینی چاہیے کسی کی, کیا کمی آ جائے گی؟ واہ واہ واہ. ہم نہیں کر پاتے. میرے اسکول ہے, میں نے ایک بات بڑی کہی تھی, بڑا اس پہ اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا کہ ہمیں حکم آیا, پرائیویٹ اسکول ہے ہمارا, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ 10 بچے آپ نے ہر حال میں 10%, ناٹ 10 بچے, 10% بچوں کو فری پڑھانا ہے. تو یہ پابندی باقی لوگوں پہ کیوں نہیں لگتی جو حکومت کے معاملات سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اگر میں بزنس کر رہا ہوں, اسکول اپنا چلا رہا ہوں, اپنی محنت کر رہا ہوں, میرے اوپر تو بانڈنگ ہے 10% بچوں کو آپ نے فری پڑھانا ہے. تو یہ شادی حال والے پہ کیوں نہیں پابندی؟ یہ ڈیفنس والے اس بندے کے لیے پابندی جو کروڑوں میں خرچ کرتا ہے. رانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں یار آپ, خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے, اللہ کا مال ہے, آپ کا اپنا مال تو ہے ہی نہیں ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ چلو گورنمنٹ نہیں کرتی, آپ سے ڈرتی ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا, آپ مسلمان ہیں, اپنے اوپر پابندی لگا لیجئے کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے 2 4 5 10 غریب بچیوں کی شادی کرنی ہے, پھر آپ کو اللہ میاں نے توفیق دی, آپ جو مرضی کرتے رہیے گا, کم از کم آپ کا ضمیر تو مطمئن ہوگا کہ میں مطلب آپ مسئلے پہ بات نہیں کر رہے, آپ مسئلے کا حل دے رہے ہیں. میں کہ یار تمہاری 3 بیٹیاں ہیں یا بہنیں, شادی کرو گے نا ان کی, سمجھ لو 4 ہے, بس 4 اللہ ہوتی تو کرتے نا, وہی مسئلے حل ہو جائیں گے. شہر کراچی میں اللہ تعالیٰ نے, اور پورے پاکستان میں بھی آپ نے اوورسیز کی بات کی, اوورسیز کے پاس تو مواقع نہیں ہے, وہ تو آپ کے ذریعے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے ذریعے یہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کسی کا بھلا ہو جائے, کوئی کام ہو جائے. تو مقصد صرف یہ پریکٹیکل بننا پڑے گا بندوں کو. اور اس بے راروی کے دور میں جبکہ نکاح کی اہمیت کو بھی تھوڑا تھوڑا ہم نے پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا ہے, معاشرہ بہت پوری طریقے سے غلط کاموں کو طرف جا رہا ہے. اللہ استغفر اللہ. بیٹیاں, مائیں, میں روز دعا کرتا ہوں کہ جن گھروں میں بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, رشتے تو اللہ میں دے گا, باقی جو مسائل اسباب ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کرے گا, اللہ تعالیٰ ہی سارے کاموں کا مالک ہے. لیکن میرے جیسے, آپ جیسے اور لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ 2 قدم آگے بڑھے, پتہ کرے, تلاش کرے کہ کون سے لوگ ہیں, کون سی بچیاں ہیں, کس گھر میں کیا مصیبتیں ہیں. اور خاص طور پہ جو گزشتہ 2 4 سالوں میں جو ہمارے ملک کا معاشی معاملہ چلا ہوا ہے, اس میں تو اب اور زیادہ ضرورت ہوگی. پہلے اگر ایک مثال ہے 100 بچی تھی تو 200 بچی ہو گئی ہے, جو آپ کی منتظر ہے, آپ کے لیے چاہتی ہے کہ میرا کوئی آ کے میرے ماں باپ کو ہاتھ بٹھائے تاکہ میرا ایک فرض میرے ماں باپ پورا کر سکے. کس قدر پریشانی ہے ماں باپ کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جس گھر میں چلے جائیں, پھر ڈیمانڈنگ, لوگوں کی ڈیمانڈیں, معاملات, نکاح. وہ ایک بات بڑی سی, نکاح کے لیے حضرت حق مہر کی جب باری آتی ہے نا تو فتویٰ آپ سے لیا جاتا ہے کہ جناب شرعی ہے حق مہر کیا ہے, کم سے کم بتا دیں, کم سے کم بتا دیں مجھے جو تھا. لیکن باقی معاملات میں ہم کو نہیں پوچھتے کہ جہاں دینا پڑ جائے, خرچ کرنا پڑ جائے. کہ حضرت بی بی فاطمہ کا جہیز کیا تھا وہ نہیں پوچھتے آپ لوگ, وہ ہمیں پورا چاہیے. بیٹے کے لیے موٹر سائیکل بھی چاہیے, کار بھی چاہیے, بنگلہ بھی چاہیے. یہ ہماری معاشرتی برائیاں ہیں, پریشانیاں ہیں. ایسے میں آپ کا ادارہ, ہم سب جو بھی کوششیں کر رہے ہیں, عوام کو اٹھنا ہوگا, صاحب حیثیت لوگوں کو اٹھنا ہوگا, اور یہ اپنے اوپر بانڈنگ کرنی ہوگی کہ اگر میرے بیٹے کی شادی پہ لاکھوں روپیہ خرچ ہونا ہے تو اس میں سے 1 2 4 بچیوں کے لیے میں 4 5 لاکھ روپیہ خرچ کر دوں. 4 5 بچیاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دیے مال میں سے اپنے گھروں کی ہو جائیں گی, اور ساری زندگی جب تک وہ خاندان آباد رہے گا اس کی دعا آپ کو ملتی رہے گی. ہم لوگ بیسکلی باتیں بہت کرتے ہیں, ہر طرف دل بھی رکھتے ہیں, سارا دن ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, عملی کام میں ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں. نکلنا ہوگا, ڈھونڈنا ہوگا, جانا ہوگا. زکوٰۃ بہت دی جاتی ہے ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے کراچی میں, لیکن تحقیق نہیں ہے, پوچھا نہیں جاتا کس کو دینی ہے, کیا دینی ہے. وقت لگانا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, وہ لگانا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کو وہ والی بات ہے کہ اگر اللہ سے مانگا ہے تو وہ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ادھر سے بھی آ جائے, ٹھیک ہے. دیتے وقت آپ کی جان کیوں نکلتی, جان نکلتی, دیتے وقت بھی آپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ تو نے دیا, بہت کچھ دیا, اب میں اس کو
تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں. اور کرنے والے ہیں, میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا, جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے. میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو سوئے ہوئے ہیں, جو سستی کا شکار ہے, یہ اس بات کی تلاش میں ہے کہ میرے پاس کوئی آئے گا, ہاتھ پھیلائے گا, میں اور پھر ہمارا ایک جو المیہ ہے سمیر بھائی, ہم جس طرح کی تضحیق کرتے ہیں, جو لوگ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, کبھی آپ کے بتائے ہوئے آپ نے کسی بچی کا میرے پاس بھیجا, میں جو اس کی تحقیق کرتا ہوں, جو اس کی تذلیل کرتا ہوں, اللہ اکبر, بہت دکھ والی بات ہے. سمپل سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, آپ جا کر دے دیں, ہو جائے گا. شادی حال والوں کو بانڈنگ کر دیں کہ تمہاری 30 دن کی شادی میں 3 شادیاں تم نے فری کرنی ہے, واہ واہ, جگہ دینی ہے تم نے. میرے اوپر بانڈنگ آ جائے گی, میرے پاس پیسے پڑے, میں کہتا ہوں جاؤ شادی حال میں جاؤ, باقی اہتمام میں کروں گا. یہ آپ کا ایک پیکج بہت اچھا ہے. اس پیکج میں آپ کی حیثیت کیا ہے اس پیکج؟ کچھ نہیں, لیکن ایک فرض کی ادائیگی کے لیے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو سسٹم ہے جہیز والا, کافی کچھ مل جاتا ہے اس میں بھی. اللہ. اور پھر جب ہم نے شادیاں کی تھی زبیر بھائی, ہمارے پاس تو زکوٰۃ فنڈ تھا 10,000 روپے ٹوٹل. اور جب میں آپ کے پاس گیا, یہ ڈی سی حبیب بینک کی بات ہے, تو چھید اتنا آیا, اتنا لوگوں نے دیا, وہ 10,000 کی لاکھوں روپے لگ گیا. وہ تو ہر چیز دی میں نے, سلائی مشین, فرنیچر, الماری, صوفہ, سب کچھ دیا. لیکن میں نے نہیں, وہ اللہ کے نیک بندوں نے دیا. صرف ہم نے جا کے آواز اٹھائی کہ میرے پاس 10,000 ہیں, اب اس میں آپ, اچھا خیر وہ زمانہ بھی سستا تھا, ہر چیز مل جاتی تھی, دی بھی ہم نے, برکتیں تھیں, برکتیں بہت تھی. ٹھیک ہے, اب بھی ہو سکتا ہے. میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے, خاص طور پہ اوورسیز والوں سے, کہ اب آپ کا ایک ڈالر بہت قیمت رکھتا ہے بھائی پاکستان کے لیے. اللہ آپ کو توفیق دے, آپ کے 2-4 ہوں گے, ہمارا ایک کام بن جائے گا, غریب کا ایک کام بن جائے گا. اس طرح آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں. جزاک یار بھائی اپنی کوششیں کر رہا ہے, آپ کو جگا رہا ہے, اور جو لوگ جاگے ہوئے ہیں اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتے, اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں, نکلے, لوگوں کے گھروں پہ جا کے دستخط دیں کہ کیا چاہیے, کیوں چاہیے, وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. ایسی داستانیں ہیں اسماعیل صاحب, آپ کو بس بتا سکتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے رانا صاحب, اللہ سلامت رکھے. اور ناظرین بس یہی ہے کہ جتنی بھی گفتگو ہے, ایک ترغیب پہنچے, ایک تحریک پہنچے آپ تک, ایک موٹیویشن پہنچے. اور قول اور فعل میں جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑا تضاد ہے. ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں, مطلب یقین جانیں جو جس کے پاس اللہ نے دیا ہے, جس کو نوازا ہے, اس کے لیے 50,000 دینا, 1.5 لاکھ روپے دینا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کے لیے یقین جانیے ناظرین, یہ چھوٹی سی رقم ہے. کتنے لاکھوں لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یار اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے, ہمارے لیے کوئی معمولی سا اماؤنٹ ہے یہ. لیکن آپ تصور نہیں کر سکتے وہ غریب باپ, وہ غریب ماں جو اپنی بچی کو عزت کے ساتھ آپ کے اس دیے ہوئے تعاون سے رخصت کرے گی عزت کے ساتھ. یہ والدین, ان کے دل سے نکلنے والی دعائیں کروڑوں میں بھی ان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. وہ جو بچی اپنے گھر کی ہونے جا رہی ہے عزت کے ساتھ, اس کے دل سے نکلنے والی, جب تک وہ آخری سانس تک خوش رہے گی, اس کے دل سے جو آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی, ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کتنا ہم پر مہربان ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا عمل کی کمی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آئیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتیں پیش کریں. محمد زین ہاشمانی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ
پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ اور زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ اور غلامان محمد حشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو یا رسول اللہ۔ پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، ہاں یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ جبھی میں